انہی دنوں میں ہم شریعت کو جتنا پامال کرتے ہیں شاید کسی اور دن پامال کریں. ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کی بستی میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی بستی میں ڈھول بج رہے ہیں. اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا محلہ مل کر کے ٹرسٹیوں کے پاس آتا ہے, متولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں بھائی, ڈھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا؟ میں یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے دلی والوں, محبوب الہی کی زمین پہ بسنے والوں, قطب الدین بختیار کاکی کی زمین پہ بسنے والوں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی زمین پہ بسنے والوں, 22 خواجاؤں کی چوکھٹ پہ بسنے والوں, یہ بات میں شکر کے طور پہ کر رہا ہوں. واللہ وہ سید نہیں ہوں کہ قسمیں کھا کر کے اپنی سیادت کی بھیک آپ سے مانگوں, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میں حسنی حسینی سید ہوں الحمدللہ رب العالمین, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عالم مسجد کا ڈھول کے خلاف تقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو, اگر ہمت ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا, میں حسن اور حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ. لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ڈھول بجانے کو حسینیت تصور کرتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں ڈھول کب بجا تھا؟ جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, قاسم کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب ڈھول بجا تھا, بیویوں کی چادریں چھینی گئی تھی تب ڈھول بجا تھا. ڈھول کب بجا تھا؟ ظالموں, جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں میں ڈھول کیسے بج سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈھول بجانے کو حسینی تصور کرتے ہو. ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے, ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے. اور سنو, اگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا, لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے, جب تیرے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول بجانا, اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا. کہ حسینیت زندہ رکھنے کے لیے حسینیت کو جاننا بہت ضروری ہے. آج بہت سارے تیر چلتے ہیں, ہر طرف سے چلتے ہیں, اور انہی تیروں میں سے ایک تیر کا میں ذکر کر رہا تھا کہ میاں علیہ السلام کہنے پہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں آج کل, کہ جہاں علیہ السلام کہا شیعہ ہو گیا. اب میں نے بات تو تھوڑی لمبی کر لی تھی مگر مجھے بات سمجھنی پڑے گی, اور صرف اتنا کہہ کر گزر جاتا ہوں ورنہ میں اتحیات پڑھانی شروع کر رہا تھا. تو سنی مسلمانوں, علیہ السلام کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. کہ کسی نے اگر اہل بیت کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا تو وہ شیعہ ہو گیا نا. ایک حوالہ یاد رکھنا, جب تعزیہ شریف کے مخالفوں کو چل اٹھتی ہے نا, چل سمجھتے ہو, چل سمجھتے ہو نہیں؟ سمجھاؤں؟ ہاں سمجھاتا ہوں. کچھ لوگ نیت مانیں گے نا, اللہ اکبر, اب کھڑے ہو گئے, کھجلی نہیں ہو رہی ہے اسے, چل اٹھ رہی ہے, چل, اسے چل کہتے ہیں بلا وجہ. کچھ نہیں کر رہا تو بولے ادھر کھجا لوں ادھر لگا لوں بس. ایسے ہی جہاں محرم شریف آیا کچھ لوگوں کو چل اٹھتی ہے, چل. ایک آئے گا تعزیہ حرام, اچھا یہ جہاں پہ ذرا پاور میں ہوتے ہیں نا وہاں تو بالکل تعزیہ حرام. ڈول بجانا حرام, علم اٹھانا حرام, جلوس نکالنا حرام, وہاں تو بالکل سرے سے کاٹ دیتے ہیں. اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہاں معاملہ اپنا ہلکا ہے تو وہاں کیا بولے, اچھا چلو تعزیہ بنا لو, ڈھول مت بجانا.
دیکھیں گے نا یہ معاملہ ہلکا، اور مسجدوں کے اماموں میں خاص طور سے یہ بیماری ہے، وہ ماحول دیکھیں گے ماحول کیسا، بولے اگر میں نے تعزیہ شریف کے خلاف کچھ کیا تو مقتدی ماریں گے، تو وہ کہتا چلو ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا تعزیہ بنا لو، ڈھول مت بجانا۔ ابھی ڈھول کی بات کروں گا بعد میں۔ تو تعزیہ شریف کے خلاف جن لوگوں کو چل اٹھتی ہے نا، چل ایک طرف سے چلو، ہمیں ایمان نہ رامپور والے نے دیا، نہ ملک والے نے دیا، نہ پرسا کھیڑا والے نے دیا، نہ فرید پور والے نے دیا، نہ شاہجہان پور والے نے دیا، نہ بریلی والے نے دیا، ہمیں ایمان مکن پور والے نے دیا، ہمیں ایمان اجمیر والے نے دیا۔ ہم اگر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ احسان ہے مکن پور کے آقا کا، یہ احسان ہے اجمیر کے آقا کا۔ اور سنی مسلمانوں، جس مکن پور والے نے ایمان اور قرآن دیا، جس اجمیر والے نے ایمان اور قرآن دیا، اسی نے ہمیں تعزیہ شریف بھی دیا۔ ادھورا ایمان نہیں دیا، اس لیے کہ آج 14ویں صدی میں کوئی پوچھنے والا، کوئی بتانے والا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا، کوئی لکھنے والا لکھ سکتا تھا کہ مدار پاک نے ایمان تو دیا، غریب نواز نے ایمان تو دیا، پتہ نہیں کون سا دیا، 72 والا دیا یا 22,000 والا دیا۔ سوال ہو سکتا تھا کہ کون سا ایمان لے کر آئے تھے، کون سا قرآنی پیغام لے کر آئے تھے؟ وہ پیغام لے کر آئے تھے کہ جو کربلا میں 72 نبی کے گھر والوں نے دیا ہے، یا کربلا میں 22,000 بنی امیہ کے لونوں نے دیا ہے؟ کون سا ایمان، کون سا قرآنی پیغام لائے ہیں؟ تو مدار العالمین نے، غریب نواز نے اپنی بارگاہوں سے ہمیں تعزیہ شریف دے کر، عالم دے کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اگر ایمان لائے ہیں تو وہ لائے ہیں کہ جو کربلا میں رسول کے شہزادوں نے دیا ہے، مولا علی کے لالوں نے دیا۔ یہ ہمیں پیغام ملا۔ بڑے تمطراق سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں تعزیہ شریف یہ ایمان کی علامت کیسے ہو گیا؟ تعزیہ شریف یہ سنیت کی پہچان کیسے ہو گیا؟ تعزیہ شریف یہ حق و صداقت والا ہونے کا علم کیسے بن گیا؟ تو میں تو اتنا کہوں گا کہ تعزیہ شریف یہ حسینی محبت کی پہچان ہے۔ تعزیہ شریف یہ کربلا والوں سے وابستگی کا اعلان ہے، اور ایمان وہی قبول ہے کہ جو کربلا ہو کر آیا ہو۔ ایمان وہی قبول ہے کہ جو امام حسین کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اور جو کربلا والوں سے الگ ہو، جو امام حسین سے الگ ہو، وہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تعزیہ شریف یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خانقاہ، ہر اللہ والا تعزیہ شریف کو اٹھاتا رہا، علم کو بلند کرتا رہا ہے۔ آپ چلیے، آپ چاہے اجمیر شریف چلو، آپ چاہے کیر شریف چلو، آپ چاہے دہلی شریف میں حضور نظام الدین اولیاء میں چلو، یا بابا قطب الدین بختیار کاکی میں چلو، ارے چاہے ادھر کو نکل جاؤ، ارے میں کہوں دور کیوں ہو، بریلی میں حضرت شاہ نیاز میں چلو، اور آگے بڑھ جاؤ پیلی بھیت شریف میں دربار اللہ خوبیاں میں چلو، اور آگے بڑھ جاؤ، ارے لکھنؤ پہنچ جاؤ حضرت شاہ مینا میں پہنچ جاؤ، اور آگے بڑھ جاؤ سرکار مدار العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، ارے اور آگے چلے جاؤ
دیوہ شریف چلے جاؤ، ارے اور آگے چلے جاؤ مخدوم سمنا کہ دوجہ شریف کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور میں کہوں اگر اللہ توفیق دے تو زیادہ دور مت جاؤ، ماریرہ شریف چلے جاؤ، ماریرہ شریف تو قریب ہے، ابا حضور کی درگاہ ہے، ابا بھی وہی ہیں، دادا بھی وہی ہیں، پردادا بھی وہی ہیں، بڑے اجداد تو وہی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ہر جگہ تعزیہ شریف ملے گا، ہر جگہ علم ملے گا، ہر جگہ ڈھول ملے گا، ہر جگہ نقارہ ملے گا، ہر جگہ تعزیہ شریف کے اعلان کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے مل جائیں گے، اس لیے کہ محبت حسینی کی علامت ہے۔ تعزیہ شریف جہاں بنتا ہو، سمجھو حسین والوں کا گاؤں ہے، ارے تم نے مسجد بنائی، ہر ایمان والا مسجد بناتا ہے، یہ مسجدوں میں مینار کس لیے بنتی ہے؟ یہ مینار اذان دیتی ہے؟ بولو نہیں۔ اقامت کرتی ہے؟ نہیں۔ امام صاحب کو بخار آ گیا، اے مینار چل نماز پڑھا، مینار نماز پڑھاتی ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں کرتی مینار۔ ہاں اتنا ضرور کرتی ہے کہ جب کوئی اس علاقے سے گزرتا ہے، ٹرین سے گزرا، دور سے نظر آیا مینار، سمجھ گیا کہ یہاں مسلمان ہیں۔ جہاں مینار نظر آئی پتہ چل گیا کہ یہاں پر کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہ مسجد کی مینار 200 روپے میں نہیں بنتی، 2000 میں نہیں بنتی، 20,000 میں نہیں بنتی، لاکھوں میں بنتی ہے۔ ایک مینار لاکھوں میں بنتی ہے، 2 میناریں بنا رہے ہو، 3 میناریں بنا رہے ہو، 4 میناریں بنا رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایمان والے رہتے ہیں، یہاں پر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، یہاں پر مدینے کے آقا کے غلام رہتے ہیں، پتہ چل جائے، اس لیے ہم مینار بناتے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں تعزیہ شریف اس لیے بناتے ہیں، اپنے گھروں پر عباس کا علم اس لیے لگاتے ہیں، ہم اپنے گھر سے تخت اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان یزید کے ماننے والے نہیں، حسین کے ماننے والے مسلمان ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت جبی ہوئی ہے، ہم بناتے ہیں تعزیہ شریف اسی لیے بناتے ہیں، اور تعزیہ شریف کے آگے ہم ڈھول بھی بجاتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے ڈھول کو لے کر، اتنی مرچیں لگتی ہیں ڈھول کو لے کر کہ اگر کھانے میں مرچ 1 کلو بڑھتی ہو جائے تو اتنی مرچیں نہ لگیں جتنی ڈھول کی آواز سے لگتی ہے۔ سنیں مسلمانوں، ڈھول کو ہوا بنا رکھا ہے، ڈھول کو ایک شجر ممنوع بنا رکھا ہے، کوئی ڈھول حرام نہیں ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ مطلقاً ڈھول حرام ہے جاہل ہے، جو یہ کہے کہ بالکل ڈھول حرام ہے پاگل ہے۔ اس نے ہماری کتابیں تو کیا، اس نے اپنی بھی نہیں پڑھی، کم سے کم اپنی پڑھ لیتا تو اتنا تو پتہ چل جاتا کہ ان کے اپنے مولویوں نے اعلان کے لیے نقارہ بجانا، نوبت بجانا جائز لکھا۔ اعلان کے لیے نوبت بجائی جا سکتی ہے، اعلان کے لیے نقارہ بجایا جا سکتا ہے، نوبت ڈرم بجا کر نہیں ہوتی ہے، نوبت پیپا بجا کر نہیں ہوتی ہے، نوبت اپنا طبلہ گھر کا بجانے سے نہیں ہوتی ہے، نوبت بڑا بڑا ڈھول ہوتا ہے وہ بجانے سے ہوتی ہے۔
نقارہ بڑے بڑے ڈھول ہوتے ہیں، ان کو بجانے کو نقارہ کہتے ہیں، ان کے بجانے کو طبل بجانا کہتے ہیں۔ ارے اٹھا کر دیکھو کتابیں، اعلان کے لیے ڈھول بجانا، طبل بجانا، نوبت بجانا، نقارہ بجانا، ارے سب جگہ جائز لکھا ہوا ہے۔ سنی مسلمانوں ہم ڈھول بجاتے ہیں، سنی مسلمانوں تیار ہو جاؤ، سنی مسلمانوں اپنے آپ کو پیکر ادب بنا لو، پتہ چل جائے کہ امام حسین کا تعزیہ شریف آ رہا۔ تعزیہ شریف کے اعلان کے لیے ڈھول بجایا جاتا، اور اعلان کے لیے ڈھول بجانا یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو لے مسلمانوں تعزیہ شریف بھی بناتے رہنا، عالم بھی اٹھاتے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈبل کام ہوتا، ڈھول بجانا، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، تعزیہ کا اعلان بھی ہوگا، اور 2-3 یزیدیوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا۔ کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حسینیت کو زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔